نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ محبت سے درود شریف والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ موجودہ حالات کے تناظر میں فلسطین کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو ہے امت مسلمہ کی مضبوط بنیاد الجہاد الجہاد۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ہمیں سبق دیا تھا، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ۔ اس آیہ مقدسہ کا جو پس منظر اور شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ میں کئی مرد، عورتیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ منکرین اسلام اور کفار ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے۔ اب وہ مسلمان اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہجرت کر سکتے، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی میسر تھی۔ وہ ان ظالموں کے ظلم برداشت کرتے تھے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے۔ وہ اس آیت میں موجود ہے وہ دعا، تو اللہ پاک نے ان کے دعائیہ کلمات کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ مظلوم مسلمان مکہ پاک میں ان الفاظ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کا شوق دلایا، اور ہمیں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون کہ تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ کنڈیشن، کیفیت، پوزیشن یہ ہے کہ کئی بے بس مرد، عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر یقولون، میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم، ربنا اخرج، اے رب ہمارے ہمیں نکال اس بستی سے، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے کوئی دوست، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہماری طرف سے ہمارے لیے اپنی جناب سے ہمارے مددگار پیدا فرما دیں۔ معزز برادران،
8 ہجری کو پھر کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا نے دیکھا کہ وہ محبوب جو 8 سال پہلے رات کی تاریکی میں چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، 8 سال کی مضبوط تیاری کے بعد 8 ہجری کو حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ مکہ پر حملہ آور ہوئے اور مکہ کو فتح فرمایا، اور اس طرح ان بے بس لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو مغرور لوگ تھے انہوں نے پھر اپنی گردن جھکا لی۔ تو قرآن شریف کا یہ حکم جو ہے قیامت تک قائم ہے، جب بھی اور جہاں بھی مسلمانوں پر کفار ظلم کریں گے تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں، کوشش کریں۔ یہ فرض ہے، جہاد، کوشش۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، وجاہدوا فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے، وجاہدوا فی اللہ، حق کا جہاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو، یہ نہیں کہ جہاد کرو، وہ بھی حکم ہے، مگر یہاں سورہ حج کی اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب سوال ہوگا جہاد ہے کیا؟ یہ سوال تو دشمن کا مقابلہ کرنے میں اپنی ہر ممکنہ قوت خرچ کر دینے کا نام جہاد ہے، اور اسی کو مجاہدہ بھی کہا جاتا ہے، کوشش۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا، یہ نئی چیز پہلی دفعہ آپ کے علم میں ہوگی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی نفسانی خواہشات جو خلاف شریعت ہوں، خیالات وسوسے جو شریعت کے خلاف، دل میں نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، 2 نمبر کم میں کرنا ہے، تو یہ اس طرح کی نفسانی خواہشات حضور نے فرمایا اپنی اس طرح کی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنی دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ پھر سنیں، فرمایا اپنے ظاہری دشمنوں سے جس طرح تم جہاد کرتے ہو اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اور جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے 2 قسمیں ہیں، پھر مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، 3 قسم، ہاتھ سے، مال سے، زبان سے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جاہدوا الکفار بایدیکم والسنتکم، کفار کا مقابلہ زور بازو سے بھی کرو اور اپنی زبان سے بھی کرو۔ ہر مسلمان پر، 2 ارب مسلمان ہیں، ہر مسلمان پر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاد فرض ہے۔ اب میں اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو وہ منافق کی موت مرا ہے۔
ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میری اصلاح، جس میں آپ کی پوری، ہم سب کی اصلاح۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی۔ اگلی حدیث جو اس کی اہمیت کو بتا رہی ہے، حضور علیہ السلام، کئی لوگ نا میرے جیسے، ہم اللہ پاک سب کو توفیق دے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد میں تمہاری شرکت، جہاد میں تمہاری شرکت یعنی تمہارا شریک ہونا اپنے اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ساری زندگی 60 سال گھر میں عبادت کرتے رہے، اس کے مقابلے میں آپ نے جہاد میں شرکت کر لی تو وہ جو شرکت ہے وہ اس 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب میرے نبی پاک کا ارشاد سن کر آپ کو ایمان تازہ، اللہ کے حبیب کے دل میں اس دین کے لیے جو کوشش ہے، اس کی اہمیت اور رغبت اور شوق، جہاد کا حضور کے دل میں کتنا شوق تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، 4 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث، 4 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ 4 مرتبہ یہ فرمایا۔ پھر اور حدیث شریف، جب دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی گزارنے کے بعد جنت میں جب داخلہ ہو جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد شہید وہ واحد شخص ہے، شہید وہ واحد شخص ہے جو آرزو کرے گا دوبارہ دنیا میں جاؤں، فیقتل 10 مرات، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں۔ یہ تھا بدنی جسمانی قوت سے جہاد۔ اب کچھ لوگ جہاد میں جا نہیں سکتے لیکن وہ تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف سن لیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاد کے لیے ایک شخص نے اونٹنی پیش کی، حضور یہ میری طرف سے جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اس محنت اور اس عطیہ کو اور اس کوشش کو اس قدر پسند فرما کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تجھے قیامت کے دن 1-2 نہیں، تمہیں 700 اونٹنیاں سجی ہوئی عطا کی جائیں گی، ایک کے بدلے میں 700۔ یہ جہاد میں پارٹیسپیشن کی اہمیت، یہ سب گفتگو میں فلسطین کے لیے، ان مجاہدوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد کر لیا جائے تو یہ بہت ہوتا ہے، جیسے شب قدر کی 1 رات کتنی اہم ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواک ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ، اونٹنی کا دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی مقدار کے لیے بھی جو جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ الترمذی۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے، حدیث شریف میں اس کو 6 اعزاز ملتے ہیں، میں ایک عرض کرتا ہوں جو ترمذی شریف میں موجود۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ، یہ ایسے جو 50,000 فلسطین میں رہنے والے ہمارے بھائی شہید ہو چکے، باقی دنیا میں کتنی ہی غزوات میں، جنگوں میں جام شہادت نوش کر چکے ہمارے اہل ایمان، ان کا مقام سنیں۔
شہید کو، یہ کتاب الجہاد میں ہے، شہید کو 6 ایوارڈز ملیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ شہید اسلام وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرَانِهِ، جب اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرد مجاہد شہید اٹھے گا، 5 اعزاز اور ہیں، 6واں اعزاز یہ ہوگا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 کے بارے میں اس کو آپشن دی جائے گی کہ اپنے ان 70 قریبی رشتہ داروں میں سے تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، شفاعت کا حق ملے گا اس کو۔ ہم دین کو الماریوں میں بند کر کے رکھا، بس مسلمان ہیں، آؤ حالات کے مطابق اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، کوشش کریں۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، زندگی میں پیسہ نہیں اکٹھا کرنا، اودا حق کھا لئیے تو اودا بھی کھا لئیے، 2-4 کوٹھیاں بنا کے تے قبر چ وڑ جان، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقصد شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ میں کہتا ہوں کسی کو کھیل میں مزہ، کسی کو سیاست میں مزہ، جو رسول اللہ کے دین کا عاشق ہوتا ہے اس کی آخری تمنا شہادت۔ اللہ، اسی کو اقبال نے فرمایا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ٹارگٹس طے کرنے ہیں، دین کے لیے اٹھنا ہے، ہمیں یہ دین کو سمجھنا ہے، اپنے دل میں اتارنا ہے۔ معزز برادران، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے جو احوال ہیں، یہ مجھے ایک عزیزہ نے فون پر میسج کیا، میں نوٹ کر کے لایا۔ اس وقت پہلے 415 دن وہ تو پہلے گزر چکے تھے، کب کی جنگ تھی، پھر درمیان میں جنگ بندی ہوئی، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، آپ جانتے ہیں سارے، مگر موجودہ جو حالات ہیں ان میں اب چونکہ اسرائیل کی آرمی چیف نے پہلے استعفیٰ دیا، ریزائن کیا، اب وہ اپنے ظلم کی انتہا پہ پہنچے، اب ان کو سوائے ظلم کرنے کے سوائے اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ عید الفطر کے بعد اسرائیلی فوجوں کے مظالم میں بے انتہا اضافہ ہو چکا۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی عید کے بعد ہی کہ گزشتہ رات قیامت کی رات تھی ہمارے لیے، اتنا بارود، اتنا اسلحہ پھینک دیا، بلڈنگز اڑ گئیں، اور جب بلڈنگز اڑی تو ان کے ساتھ انسانی لاشیں اڑتی ہوئی نظر۔ معزز برادران، ان حالات میں یہ لاہے عمل ہمارا کیا ہے؟ ہم نے مایوس نہیں ہونا، یاد رکھنا، دل میں کبھی نہیں بھولنا ہم نے اس سبق کو کہ اربوں کافر جتنے اکٹھے ہو جائیں، مسلمان 2 ارب، ان کے مقابلے میں جتنے کفار ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں، ہمارے پاس مسلم امت کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں کہ سارے کافر مل کر مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، کنفرم ہے۔ 1400 سال گزر گئے، وہ ان 2 چیزوں کا نہ مقابلہ کر سکے نہ کر سکے۔ یہ اپنے اندر اعتماد، اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے۔ 2 چیزیں اس وقت بھی ہمارے پاس اور قیامت تک ہمارے پاس موجود رہیں گی۔ سب دنیا کے کفار اور مشرکین مل کر بھی ان 2 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ایک چیز رسول اللہ کی ذات ہے اور دوسری چیز قرآن مجید ہے، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری جو لیڈ کر رہے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ، اور جو قانون ہے بک کی صورت میں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان دو کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی مسلمانوں کا نہیں کر سکتا، یہ ان بیٹن ہیں اس حوالے سے۔ معزز برادران، جب جنگی حالات ہوں، ایسے ہمارے بھائیوں پر ظلم ہوں، اور ہر مسلمان پر جب جہاد فرض ہو، پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ 4 چیزیں سورہ انفال میں قرآن شریف نے ہمیں بتائیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب جنگی حالات کو فیس کرنا پڑے، پہلا کام کیا ہے؟ ثابت قدمی، دین پر ثابت مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ اب ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ ساتھ ہی بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ ثابت قدمی تمہارے قدم مضبوط تب ہوں گے جب کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو گے۔ تیسری چیز، اطیعوا اللہ و رسولہ، ہر قدم میں اللہ رسول کے حکم کی فرما برداری۔ چوتھی چیز، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کی لڑائیاں بند۔ اور پانچویں چیز، وَاصْبِرُوا، پھر تکلیفیں آتی رہے تم صبر سے بڑھتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، خود اللہ تمہارے ساتھ ہوگا صبر والوں کے ساتھ۔ یہ تھا جنگی حالات میں قرآن شریف کا وہ لائحہ عمل ہے جو ہر مسلمان کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ قرآن شریف کے ہمارے فرائض تھے، قرآن شریف کے مطابق۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر اپنے اختلافات، اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے بند کرتے ہیں۔ جو ان حالات میں بھی لڑ رہا ہے وہ قرآن شریف کو سمجھ نہیں رہا، وہ حضور کی امت کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم لڑائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، لا تنازعوا، جب مشکلات اور جنگی حالات ہوں آپس میں نہ لڑنا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ساری طاقت لڑائی میں صرف ہوگی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لڑائی بند۔ ایک مفتی منیب الرحمن صاحب مد ذیل العالی اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر تمام مستند، موقر، معزز جملہ علماء کرام جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، کل میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی، آپ نے شاید سنی ہوگی۔ مفتی منیب صاحب نے سب علماء کو ساتھ لے کر یونانی مسئلہ، یہ ایک انہوں نے قرارداد پاس کی اور پوری امت کو میسج کیا، ہم چونکہ طالب علم ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کا پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جملہ متفق کا علماء بورڈ کا، کراچی کے علماء اور پورے ملک کے علماء کا، یہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، تو مفتی منیب صاحب مد ذیل العالی نے حکم دیا کہ 57 اسلامی ممالک کہ جتنے بھی سربراہ ہیں، 57 ہیڈز آف اسلامک کنٹریز، ان حالات میں وہ سلامتی کونسل سے باہر آ جائیں، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مسلمانوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ پہلا انہوں نے حکم دیا، ان کی رکنیت سے باہر آئیں۔ یہ تو ہائی لیول پہ ذمہ داری ہے۔ اب عوامی سطح پر میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟
یقین کر لیں جب مجھے میسیجز آئے اور میں نے پڑھا تو میں سکتہ پر رہ گیا کہ اس حد تک آگ لگ چکی، ہمارے بچوں پر آگ کے بم برسائے جا رہے، 50,000 تو شہید پہلے ہی ہو چکے تھے، لاکھوں بے گھر ہو چکے، بہت سے ایسے ہیں جو ڈس ایبلڈ ہو چکے، زندہ ہیں مگر فلسطین کے ہمارے بھائی اس وقت معذور ہو چکے، کئی بے گھر ہو چکے، اور کچھ پر اب تیزی سے عید الفطر کے بعد بمباری جاری ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی منیب صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اس وقت تمام مسلم امت جتنا ہو سکے ان کی مدد کے لیے کھڑی ہو، میڈیسن ہیں اور میڈیسن کے علاوہ اور جو چیزیں امداد کے طور پر ان کے لیے ادارے قائم کریں۔ تو یہ کام، یہ جمعے کے 2 فرض تو بڑے آسان ہیں نا جی، میں بھی پڑھ لوں گا، بہت جمعہ پڑھ لے تو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ اب تک میرے اندر میں نے کیا سمجھا ہے دین کو، قرآن کو؟ تراویاں بھی، عید بھی، عمرے بھی، حج بھی بڑے کیے، میرے اندر کیا تبدیلی ہے؟ میں مسلمان کے لیے، دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ معزز برادران، پہلا کام یہ کرنا ہے، ان مظلوموں کی مدد کے لیے اپنی فضول خرچیوں سے توبہ کرنی ہے۔ جب ہم نے سارا خرچ اٹھا کے تو اپنے اوپر ہی خرچ کر دینا ہے، ان کی مدد کیسے؟ آپ کو قرآن شریف کی اس آیت کا علم نہیں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جتنے فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، انسانی شکل میں وہ شیطان ہیں۔ تو فضول خرچی سے توبہ کرنا اہم نقطہ، کچھ سیونگ کریں گے، کچھ بچت کریں گے تو کسی کو دیں گے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف جو سب سے مجھے ساری اچھی ہیں، لیکن آپ کی سروائیول اور پوری مسلم امت کی سروائیول کے لیے اللہ کے حبیب کا یہ ارشاد بہت بڑا کمال کا ہے۔ آپ ساری زندگی آپ کو اس حدیث کی ٹھنڈک ملے گی، اگر آپ سمجھ کر عمل شروع کر لیا تو پھر بات ہی اور ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ما آل من اقتصد، صرف 4 لفظ ہیں، صرف 4 لفظ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، لیکن پوری دنیا کا فلسفہ، خلاصہ، نچوڑ، آپ کی 70 سال کی زندگی کی خوشحالی ان 4 لفظوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سن لیں، یہ آج سبق ہے، اس کو یاد بھی کر لیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ما آل من اقتصد، جس شخص نے میانہ روی سے کام لیا وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ درمیانہ لباس، درمیانی خوراک، ہر موقع پر درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ میرے نبی پاک نے گارنٹی دی کہ جو میانہ روی سے چلتا رہے گا وہ ساری زندگی کسی کے آگے محتاج نہیں ہوگا۔ تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جتنی فضول خرچیاں ہیں ان سے توبہ کرنی ہے۔ مثلا مہنگے موبائل خریدنا، 1.5 لاکھ دا موبائل جی میرے کول ہے، توبہ کریں جی 1.5 لاکھ کلا ہی موبائل تے میں نے لگا لیا، وہ گرے تے 2 لاکھ دا لے لا، تو فلسطین والوں کی مدد تو نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا کام ہے کہ مہنگے موبائل سے، ان کی خریداری سے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لیں۔ ایک
دوسرے نمبر پر مہنگے لباس، سوٹ، 20,000 کا ایک سوٹ، جو گرمیوں کے 3 سوٹ چاہیے، میں 15 سوٹ لینے نے، بھئی کیوں لینے نے؟ 10 سوٹ تو میں لیواں گی، کٹھے میں 20 سوٹ لے لیندی ہوں۔ نہیں، کیا اللہ کے رسول کے پاس اتنے سوٹ موجود تھے؟ گرمیوں میں 10 سوٹ تے ہونے چاہیے نا جی، اس وقت کام کرانے والے دے دو سارے۔ نا ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ نے ان چینلز کے نام لیے، ان السمع کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کہاں چلے تھے، کیا خرچ کیا تھا، کہاں سے لائے تھے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ساری زندگی کنے سوٹ، کنے مہنگے سوٹ، مظلوموں کی مدد کرنی ہے تو فضول خرچی سے توبہ۔ اسی طرح روزمرہ کی چیزیں ہیں، ہماری کریمیں ہیں، شیمپو ہیں، 2,000 دے ایک شیمپو، یار کیوں ایسی ضرورت؟ وہ پیسے بچیں وہ ادھر جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر جس کی آج ہمیں سب کو، پوری امت کو ضرورت ہے، تیل مہندی کی تقریبات کو منسوخ کر دیا جائے۔ تیل مہندی کی تقریبات کو صرف اس لیے کہ جو وہ پیسہ بچے گا میں اپنے بھائیوں کے لیے بھیجوں گا۔ اور مجھے خوشی ہوئی، کل حاجی مقبول صاحب کے بیٹے نے مجھے بتایا، اتوار کو ان کی شادی ہے، حافظ مبشر صاحب، یہ سارے جوان بیٹھے ہیں، آپ بھی، آپ کے بچے جوان ہوں گے، کچھ جوان خود بیٹھے ہیں، ہماری بچیاں بھی سن سکتی ہیں۔ حاجی مقبول صاحب کے بیٹے نے مجھے بتایا، میں نے اپنے خاندان والوں کو اعتماد میں لیا، خاندان والوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے تیل مہندی کی تقریبات منسوخ کر دیں، کوئی تیل مہندی نہیں ہوگی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شفت پرہیزگار، وہ فرما گئے کہ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا کام ہے، بڑھاپے وقت تو بوڑھا بھیڑیا بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے، میں تجھے ولی اللہ بڑھ گیا۔ اصل چیز جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ۔ تو انہوں نے، حافظ مبشر صاحب نے اپنی شادی میں مہندی کی تقریبات کو ختم کر دیا۔ اب اگر وہ پیسہ جو ادھر سے بچے اپنے بھائیوں کو ہم بھیجیں، کیا خیال ہے؟ یہ ہم سارے ہی کر لیں تو کئی فلسطین بن سکتے۔ ہم نے بس 2 فرض ہی پڑھنے نے کھینچ دو 2 فرض نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سادگی کو اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے میسج یہ آیا کہ خدا کے لیے اس وقت بھی جو میک ڈونلڈ، KFC، کوکا کولا، اللہ اکبر، ادھر ان کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، اتنی بمباری کی کہ مسلمانوں کی لاشیں اڑ رہی ہیں۔ تو مجھے بچی نے میسج کیا کہ آپ بتا دیں سب کو کہ ان حالات میں بھی جو میک ڈونلڈ، KFC کے برگر کھا رہے ہیں، وہ اپنے مظلوم بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اور جو پیپسی اور کوکا کولا پی رہے ہیں وہ بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ اس سے واپس آؤ، ہاتھ اٹھائیں، یار جمعے کا میسج یہی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، اللہ، یہ آج آپ خود دعا مانگیں، میں تو بھول جاتا، فرض نماز کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا جو قبولیت تہجد کے وقت ہوتی ہے، جو وہ چلا دیں، جنریٹر چلا دیں، جو تہجد کے وقت قبولیت ہوتی ہے، فرضوں کے بعد بھی وہی قبولیت ہوتی ہے۔
تہجد میں ہم نہیں اٹھتے، ظاہر ہے بہت سے نہیں اٹھتے ہوں گے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ موقع دیا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قبولیت تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد وہی قبولیت ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا پھر سارے چلے جائیں گے۔ معزز برادران، اسی کو یہ کہا گیا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ جب سارے بچے کھچے بھی چلے جائیں گے، سارے چلے جائیں گے، اچھا جی ہوں اسی کی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، اس وقت جاگیں، اس وقت ہمت، ابھی کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، اب کرنے کا کام ہے، اب ہمت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ دعا بھی کریں، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ یہ ہے آج کے جمعۃ المبارک کا میسج۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ آخری اعلان یہ ہے کہ ہماری عالم دین کلاس انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید اور عالم دین کلاس جو ہے ہماری انشاءاللہ الرحمن، وہ پیر کے دن عالم دین کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیر والے دن جو ہمارے 3 بچے اس وقت ہیں، آپ بھی ان میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ شادی بیاہ کا سیزن ہے، ہماری آپ نمازیوں میں سے کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی اگر شادی ہو، مسجد انتظامیہ کی طرف سے ان کی بچی کو اور بہن کو شادی کے موقع پر قرآن مجید کے ترجمہ کا سیٹ پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ کو آج سے سہولت پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو قرآن کریم کے ترجمہ کا سیٹ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا